السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 26ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس میں ابتدا ہوئی سورۃ الاحقاف سے، جس میں اللہ رب العالمین ابتدا میں ایک بات ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کے دعا مانگنے سے غفلت کے اندر ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں جانتے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب انہیں پکارو نہ پکارو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کل روز قیامت کیا ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ ان کی دعاؤں کا انکار کریں گے، اور کیا کہیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم ان کی عبادت کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم نے انہیں اس عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اور آخری میں کہا کہ وہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو عبادت کیا ہے؟ دعا، یعنی ہاتھ سر یہ اللہ کے سوا کہیں اور کے سامنے نہ جھکتا ہے اور نہ اٹھتا ہے، اگر اٹھا اور جھکا تو یقیناً وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کرنا اللہ کے سوا کہیں اور جائز ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کا ایک جملہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 سورۃ الاحقاف کے اندر، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں قل ما، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسالت کے اندر نیا نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، اور سنو وما ادری، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ نے نازل کی، اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر ماں کے احکامات، ماں باپ کے احکامات کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اسے پیٹ میں جب لے کر گھومی تو وہ بڑی تکلیف کا عالم تھا، جب اسے پیدا کیا تو وہ بھی بڑی تکلیف کا عالم تھا، یعنی پیٹ میں لے کر گھومنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے لیے دشوار تھا، لیکن 9 مہینے تک وہ بچے کو لے کر گھومی، پیدا کرنے کے اندر اس کی جان تک جا سکتی تھی، تکلیف اس نے اٹھائی لیکن اسے پیدا کیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اسے پیٹ میں اٹھانا اور اس کے بعد اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان ہو گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو انسان کہتا ہے رب اوزینی، اے اللہ تو مجھے طاقت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین کے اوپر کی، اور میں نیک عمل وہ کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ میری ذریت کے اندر سب کو سدھار دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں تیری ہی طرف اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ماں باپ کے حقوق کو سمجھنا چاہیے کہ باپ نے اس کی پرورش کے اندر کتنی محنت کی، ماں نے اسے پیدا کرنے کے اندر کتنی محنت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حضرت عاد وغیرہ کے واقعات کو اس سورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ محمد ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قتال اور جہاد کے کئی احکامات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ اب اس سے اللہ کی مدد کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا اللہ کے دین کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا، اسلام کو بلند کرنے میں محنت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرنا۔ اگر تم اللہ کے سامنے محنت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں جو نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، الگ الگ قسم شہد کی نہر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر کچھ شہادتوں کا اور قتال وغیرہ کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ المحمد کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں تو آپ کو باہر روک دیا جاتا ہے، کفار کہتے ہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہی وہ وقت جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ وہ بیعت اسلام کے اندر یہ اکیلی بیعت ہے جو موت کے اوپر بیعت ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بات چیت کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا تو ایک افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ لکھا اور کہا کہ آؤ ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ موت تک ہم قتال کریں گے، یعنی موت پر آپ نے
نے بیعت کی تھی، اور یہی وہ مقام تھا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ تو اپنی طرف سے رکھا اور دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، یعنی میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا اس وقت جب وہ جھاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی ایک جھاڑ کے نیچے یہ بیعت رضوان ہوئی تھی تو اس کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ نے ان پر سکون کو نازل کیا اور ان کو فتح کا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر صحابہ کرام کا مقام بتا رہا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام اس بیعت کے اندر شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا تھا۔ اور اسی سورہ فتح کی آخری آیت 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام کی خاصیت کیا ہے، اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ جب مقابلے کی بات آ جائے تو بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، پیٹ نہیں پھیرتے، کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں ہوتا، ان کے لیے جان بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب رحماء بینہم، جب آپس میں ہوتے ہیں بڑے رحم دل ہو جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہو جاتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اپنوں سے یہ بدلہ نہیں لیتے، اپنوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے جو آج ہمارے سماج کا حصہ ہے کہ اپنوں کو اپنے ہی گراتے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اور ان کی ایک اور خاصیت کیا تھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، یعنی دن میں جہاد کرنا، رات میں اللہ کی عبادتیں کرنا، وہ نمازوں کے پابند، نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کے پابند، ہم سے فرض عبادتیں نہیں ہوتی اور ان سے تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی ان کی پیشانی پر سجدے کے نشان ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو ان کی عبادت کتنی ہے، اور اللہ کہتا ہے ان کی یہی مثال ہے جس کو میں نے تورات اور انجیل میں بتا دیا تھا، یعنی میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ان کی یہ علامتیں ہوں گی اور ان کا یہ کردار اور کیریکٹر ہوگا۔ یعنی سوچئے کہ صحابہ کرام کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ دیا، وہ اس بنیاد پر کہ وہ نماز، عبادت، اللہ کی ذات پر محنت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کا جو ان کا جذبہ تھا، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ حجرات وہ سورت ہے کہ جس کی ہر مومن کو تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے سماجی مسائل کا ذکر ہے اور ایک اچھا سماج کیسے بنایا جائے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور ان سے ویسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، اس حال میں کہ تمہیں یہ بات پتہ بھی نہ ہوگی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے۔ ان کے سامنے آواز بلند کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ ان کی آواز پر آواز۔ صحابہ کرام سے ایک معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ذرا تیز آواز میں بات چیت کر لی تھی، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تھا کہ اپنی آواز نبی کے سامنے نیچے رکھو، ان کا مقام اور مرتبہ سمجھو کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اب اسی کے مقابلے میں آج اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث پیش کرے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اگر کوئی حدیث کے آنے کے بعد اپنا عمل نہ بدلے تو گویا کہ وہ آپ کی بات پر بات بلند کر رہا ہے۔ بھئی آپ کی بات پر جیسے بات بلند کرنا حرام ہے، ویسے ہی آپ کی حدیثوں کے سامنے کسی اور کی بات پیش کرنا اسی کے مقابلے میں وہی چیز ہے، سیم ٹو سیم وہی ہے، اور گویا کہ وہ آدمی بھی اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور ایسے انسان کے اللہ تعالیٰ عمل کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ہمیں سماجی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعت میں قتال ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو تم ان کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، یعنی اگر کوئی دو لوگ جھگڑتے نظر آئیں ان کے درمیان اصلاح کیا کرو، دوستی کرواؤ، ان کے اختلافات کو ختم کرواؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، لڑائی میں اور آگ ڈالنے کا، یہ نہیں بولتے نا، گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور آگ بڑھاتے ہیں کہ اور زیادہ ان کی لڑائی ہونا چاہیے، اور زیادہ جھگڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن تو بلکہ ہونے والے جھگڑوں کو ختم کرواتا ہے، اصلاح کی کوششیں کرتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن بھائی بھائی ہیں، تم بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے مردوں کی جماعت مردوں کا مذاق نہ اڑائے،
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اور اسی طرح عورت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اسلام نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں پیسے کی بنیاد پر، اسی تعلقات کی بنیاد پر، کہیں اسٹیٹس کی بنیاد پر۔ اللہ کہتا ہے مذاق مت اڑاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یا ایک عورت آپ کے سامنے ہے، وہ جسے مثال کے طور پر صرف فرض نماز، ایک مرد مسجد آیا، فرض نماز پڑھی اور چلا گیا، اور آپ بڑے نفل اور سنت پڑھنے والے، آپ اس کا مذاق مت اڑائیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ فرض کے بعد وہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کرنے کے بعد گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اور رات میں تہجدوں کا عادی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ ہو، اس لیے آپ کسی کا مذاق مت اڑائیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم کسی کے اوپر الزامات عائد نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کلو بھائی، تو کلو بھائی، ایک آدمی کالا ہے تو کلو بھائی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یعنی لوگوں کی جو خلقت کے اندر کمیاں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، اس بنیاد پر اسے برے لقب سے نہ پکارو، بلکہ اللہ نے جو ان کے پیارے نام رکھوائے ہیں ان ناموں سے ہی پکارو۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جو اچھے نام ہوتے ہیں ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں، ناموں کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا کہ جو نام رکھا گیا ہے اسی نام کو پکارو، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ یقیناً یہ بہت بری چیز ہے کہ کسی کو ایمان کے بعد فسق والے ناموں سے پکارا جائے، اور اگر کوئی اس سے توبہ نہ کرے گا تو یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ ہمارے یہاں تو نہ رہے وہ ایسے ہی کرتا ہوگا، ویسے ہی کرتا ہوگا، اس کی بیٹی تو ایسی ہی ہے، اس کا بیٹا تو ویسے ہی ہوگا، ارے مجھے پتا ہے ان کا کاروبار اس چیز کا ہی ہوگا۔ یہ بدگمانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے بدگمانی مت کرو، اچھا گمان رکھو، اچھا سوچو، اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کیونکہ برا سوچنا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ٹوہمے مت لوگو، جو ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے کہ باقاعدہ جاسوسی کی جاتی ہے کہ اس کا کاروبار کس چیز کا ہے، جاسوسی کی جاتی ہے اس کا بیٹا کرتا کیا ہے، اس کی بیٹی کرتی کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جاسوسی مت کرو، جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے بس اسی پر فیصلہ کر لو۔ ولا یکتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے بات چیت نہ کرو۔ اب ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا اگر برائی اس کے اندر ہو ہم وہی تو بیان کرتے ہیں، ہمارے لوگ بولتے ہیں نا کہ دیکھو بولنا تو نہیں چاہیے پر اس کے اندر ایسا ہے، یہی غیبت ہے۔ اسی کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور اس کا عذاب اللہ کہتا ہے گویا کہ تم اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں جو اس میں نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں کسی انسان کی ایسی برائی کو بیان کروں جو اس کے اندر ہے تو کہا یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے اور بیان کیا تو وہ تو بہتان تراشی ہے، تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی میں کوئی عیب ہے جائیے اس کے پاس، اس سے کہیے بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، اسے بدلیے۔ اگر وہ مان لے الحمدللہ، نہ مانے ختم بات۔ کسی اور کے سامنے اسے بیان کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا اللہ رب العالمین نے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ ورنہ یاد رکھو کل روز قیامت جب اللہ کے سامنے جاؤ گے، میدان محشر میں اعمال لے کر جاؤ گے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے مرنے کے پہلے معافی مانگ لو، ورنہ کل روز قیامت جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تو بدلہ دینے کے لیے دینار اور درہم نہ ہوگا۔ اللہ تمہیں بھی بلائے گا اور اسے بھی بلائے گا جس کی تم غیبت کرتے تھے، اور اللہ کہے گا جتنی یہ غیبتیں جس کی کرتا تھا اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دو، اور پتہ چلے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا عمل نامہ خالی ہو جائے گا۔ اللہ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے، کہے گا کہ جن لوگوں کی غیبت کرتا تھا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، سوچو اس دن کون بچائے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور اخلاقی تعلیم دیتا ہے کہ تکبر کیسے ختم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں قبیلوں اور شعوب کے اندر بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھو تم میں سب سے بہتر وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری تعلیم کہ اسلام کے اندر طبقات نہیں ہے، اسلام کے اندر کیٹیگریز نہیں ہے، کون بڑا کون چھوٹا اسلام کے اندر نہیں۔ بادشاہ بھی اسی صف میں نماز پڑھے گا جس میں وزیر ہے اور جس میں غلام ہے، سب کے لیے ایک صف، اللہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو تم سب کو میں نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ بادشاہ کا بھی باپ وہی، غلام کا بھی باپ وہی، کالے کا باپ وہی، گورے کا باپ وہی، عربی کا باپ وہی، اجمی کا باپ وہی، سب کے باپ آدم، سب کی ماں
ہوا، سب کو ایک خون اور ایک مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، کوئی اونچ نیچ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جو تمہارے قبیلے ہیں نا، خان صاحب ہیں بھائی، پٹھان صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، تو یہ سارے جو تمہارے قبیلے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم پہچان سکو، ورنہ مثال کے طور پر عبداللہ کون؟ عبداللہ انصاری، تو پہچان ہوگی، اگر سارے عبداللہ ہو جائیں گے تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو قبیلوں میں صرف اس لیے بانٹا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، کام کی بنیاد پر تمہیں بانٹ دیا گیا کہ صاحب لوہے کا کام کرتے ہیں تو یہ لوہار ہیں بھائی، ان کا گادی وغیرہ بنانے کا کام ہے تو یہ پنجارے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے کاموں کی بنیاد پر، تمہارے خاندانوں کی بنیاد پر تمہیں بانٹا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام کرنے والا اونچا اور یہ کام کرنے والا نیچا ہے، خان ہے تو ان سے شادی نہیں کریں گے، پٹھان ہے تو ان سے شادی نہیں کریں گے، یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر تقوی کی بنیاد پر اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بنیاد بتایا ہے، بنیاد مانا ہے، اور اسی بنیاد پر ایک مومن کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج ہمارے سامنے جو سورہ تلاوت کی گئی وہ سورہ قاف، جس کے اندر ایک پیاری آیت ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کے اندر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے لوگو سنو، جب تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی بھی حرف اور کوئی لفظ نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے لفظوں کو لکھتے ہیں، یعنی ہر بات جو زبان سے بولتے ہو، بولنے کے پہلے ایک بار تول لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اور تمہاری ہر بات کو لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی کچھ خاصیتوں کو بتایا کہ جنتی کون، جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ جنتوں میں رہیں گے، نہروں کے یہاں رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جو نعمتیں دے رہا ہے اس میں رہیں گے۔ تو کون لوگ ہوں گے وہ؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، یا تو فجر کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد دوسری صفت وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ دن میں بڑے استغفار کرتے ہیں۔ تیسری چیز وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر فکس حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، یعنی وہ مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہو گئے جنت مل جائے گی، تو جنت اتنی آسانی کا نام نہیں، جنت ملتی ہے تکلیفوں کے بعد، دنیا کی پریشانیوں کے بعد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اے مولا، اے خالق، اے مالک، اے رحمان، اے رحیم، تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔